السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عبدالرحمن کہتا ہے آئمہ سے کہ یہ محبت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی وقت بھی کسی سے ہو سکتی ہے، نہ تو کسی کے کہنے سے ہوتی ہے اور ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اور فوزیہ پروین جو ہے وہ عبدالرحمن سے کہتی ہے کہ یہ جو گھر داماد ہوتا ہے نا، یہ تو سب کے کہنے پر صرف سر ہی ہلا سکتا ہے اور ہاں ہی کر سکتا ہے، یہ انکار نہیں کر سکتا کسی بات پر۔ اور مانی جو ہے وہ ٹکٹ دیتا ہے عبدالرحمن کو اور اس کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی سیٹ ہو گئی ہے، اسلام آباد تک تم لوگ بائی جاؤ گے اور پھر اس کے بعد آگے بائی روڈ جاؤ گے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر سکو۔ اور آئمہ جو ہے وہ دکھی ہو کر کہتی ہے عبدالرحمن سے کہ ابھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے اور چاہے مجبوری سے ہی لیکن ایک دوسرے کے لیے ہم ایک دوسرے کا خیال تو رکھنے لگے تھے، اور اب تم جا رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ 1 سال کی ہی تو بات ہے، کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو جواب میں آئمہ کہتی ہے کہ قیامت آنے میں دن یا ہفتے نہیں لگتے بلکہ ایک گھڑی ہوتی ہے اور قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے محشر کی قسط میں دیکھا کہ مجبوری میں ہی آئمہ اور عبدالرحمن جو ہیں وہ اپنا رشتہ نبھا رہے ہیں تاکہ ماں باپ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے دکھی نہ ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ جس پہ عبدالرحمن جو ہے وہ اپنا موڈ آف کر لیتا ہے۔ اور جب وہ دونوں وہاں گیلانی ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں تو سب جو ان کے سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے وہ ان سے شرارتیں کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ آئمہ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی منہ دکھائی میں تمہیں کیا ملا۔ تو اب اس بات پر عبدالرحمن بھی چونک جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے تو کوئی اس کو گفٹ نہیں دیا، تو اب وہ پریشان ہے کہ یہ کیا آگے سے جواب دے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے ایک بریسلٹ دیا تھا، اور سب کہتے ہیں ارے واہ واہ، تو پھر دکھاؤ۔ وہ کہتی ہے وہ تو گھر پر ہے، اور پھر اگلے ہی دن وہ آئمہ کو لے کر مارکیٹ جاتا ہے اور اس کو جیولر کے پاس لے کے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے لیے بریسلٹ پسند کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کہتا ہے نہیں تمہارے جھوٹ کو میں سچ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اگر تم گفٹ ہی دینا ہے تو پھر اپنی پسند سے دو۔ تو پھر وہ اس کے لیے ایک بریسلٹ خرید لیتا ہے، اور اس طرح اب پھر آہستہ آہستہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنے لگے ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتیں اس سے کرنے لگا ہے، شیئر کرنے لگا ہے، جس پہ وہ اس کو تسلیاں بھی دیتی ہے اور اس کو وضاحتیں بھی کرتی ہے، اور اس کو اس بات آہستہ آہستہ اس کے دل سے ایک گلٹ بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مظلوم کیوں سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو ہمیشہ شہزادوں کی طرح اس کو پالا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں مجھے بہت محبت ملی ہے، ان کے لہجے میں مجھے اپنے لیے اپنائیت نظر آتی ہے، لیکن وہ تمہارے بابا ہیں اور میرے چچا ہیں، اور یقیناً ان کی آنکھوں میں جو محبت تمہارے لیے ہوتی تھی وہ میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ ایسا کوشش کر رہی ہے کہ اس کے دل کے اندر سے وہ محرومیاں نکل جائیں، اور وہ دونوں کافی حد تک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب کھل کر بات کرنے لگے ہیں، لیکن ابھی بھی مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ پھر کسی بات پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کمرے میں وہ اس نے اپنے میڈلز اور اپنے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ لا کر لگا دیے ہیں، تو اس بات پر اور غصہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھے دکھانا چاہتی ہو، مجھے نیچا دکھا رہی ہو، کیونکہ مجھے احساس دلانا چاہتی ہو کہ جس جگہ سے تمہیں یہ میڈلز ملے وہاں میں ہارا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو، جب تک تم اپنے اندر یہ محرومیاں رکھو گے تو تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہو۔ پھر وہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک باکس میں بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ کمرہ چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ لیکن وہ اپنے روم میں جب چلی جاتی ہے تو ماں اس کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے، اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں، لیکن جب ماں اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو عبدالرحمن اوپر سے آ جاتا ہے اور بہانہ بنا دیتا ہے کہ اصل میں یہ بہت مس کر رہی تھی اپنے کمرے کو، تو میں نے کہا چلو وہاں چل کے سو جاتے ہیں۔ تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی اس کو بعد میں کہتی ہے کہ بڑے کمال ہے بھائی، تم خود ہی زخم بھی دیتے ہو پھر خود ہی مرہم بھی لگا دیتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس میں ایسا ہی ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتا
کہ میں کسی وقت غصے میں کیا بول دیتا ہوں، اور آج بھی میں کچھ زیادہ ہی تم سے بول گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر سے یہ سب چیزیں نکل جائیں۔ جیسے سانپ ہوتا ہے کنڈلی مار کے بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح یہ ساری محرومیاں، یہ سارا غصہ جو ہے میرے اندر کنڈلی مار کے بیٹھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے یہ سب نکل جائے۔ تو اب کیا آئمہ جو ہے وہ سب کچھ کرنے میں، اس کا دل صاف کرنے میں اور اس کو اعتماد دینے میں کامیاب ہو پائے گی، یا جو کہ اسے ملک سے باہر جانا ہے اور وہاں جا کر جو اسے نئے حالات اور نئے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس میں وہ آئمہ کو بھول جائے گا؟ اور آئمہ جو اس کا یہاں انتظار کر رہی ہے، کیا وہ اس کے انتظار میں ہی بیٹھی رہے گی، یا وہ اس کی محبت اسے واپس کھینچ کر لائے گی؟ یہ سب دیکھنا ہے ہمیں آنے والی قسطوں میں۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ محشر۔